رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سارے ہمیں گناہوں کے برے اثرات بتائے. بٹ بیفور ڈگنگ انٹو اٹ میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نبی تھے, اپنی قوم کے بیچ میں تھے, بنی اسرائیل کے بیچ میں. قحط آ گیا اور قحط اتنا برا آیا کہ بارشیں ختم ہو گئیں, ویجیٹیشن بالکل نہیں ہو رہی تھی, اور لوگ اپنے اس علاقے کو چھوڑ کے ہجرت مجبور ہو گئے. بچے سفر کر رہے, بکریاں مر رہی, بہت مسائل شروع ہو گئے. ہوا کیا, موسیٰ علیہ السلام کی قوم ساری اکٹھی ہوئی اور کہا کہ اے موسیٰ, آپ تو کلیم اللہ ہیں, آپ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بارشیں برسائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے سب کو میدان میں اکٹھا کیا, جیسے ہم مسلمان دعا استسقا کرتے ہیں نا بارش کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی, یا رب تیرے لوگ سفر کر رہے ہیں, تو رحیم و کریم ہے. جو دعا کی, اللہ تعالیٰ سے باتیں کی اور کہ یا اللہ بارش برسا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ ان سے کلام کرتے تھے اور کہا کہ اے موسیٰ, تیری قوم میں ایک شخص ہے جو کہ اتنا بڑا گناہ گار ہے کہ اس کی گناہوں کی وجہ سے میں نے بارشیں برسانا چھوڑ دی ہیں. اس کو بولنے کہ وہ نکل جائے, میں بارشیں برسا دوں گا. ٹیل ہم ٹو لیو دیٹ ولیج, میں بارشیں برسا دوں گا. اس کے گناہوں کی وجہ سے بارشیں نہیں برس رہی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم میں ایک شخص ہے, اور جو بھی شخص ہے وہ یہاں سے نکل جائے, کیونکہ اس بندے کی وجہ سے ہم سب سفر کر رہے ہیں. تو کائنڈلی لیو دیٹ پلیس. تو وہ جو شخص تھا نا, جو کھڑا ہوا تھا, اس کو پتہ چل گیا کہ یہ تو میری بات ہو رہی ہے, اور اس کو احساس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنا ناراض تھے, میری وجہ سے یہ لوگ سفر کر رہے ہیں, میری وجہ سے بچے مر رہے ہیں اور جانور مر رہے ہیں, کہ لوگ ہجرت مجبور ہو گئے ہیں. اس نے وہیں کھڑے کھڑے اس کو اتنی شرمندگی محسوس ہوئی کہ اس نے وہیں نہ ہلا نہ جلا, بس دل میں کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اور اللہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ میری وجہ سے اتنے ناراض ہیں. اچھا, کوئی شخص نکلا نہیں تو دیکھتے دیکھتے بادل بنے اور بارش ہونے شروع ہو گئی. اب مہینوں سے بارش نہیں ہوتی تو لوگ بڑے خوش ہوئے, بارش ہونے شروع ہو گئے. لیکن they were confused at the same time کہ بندہ تو نکلا کوئی نہیں, اور موسیٰ اللہ کے سچے نبی, تو یہ کیسے ہوا کہ بارش ہو گئی اور بندہ نہیں نکلا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا اور کہا کہ یا رب معاملہ سمجھ نہیں آیا, کوئی بندہ نہیں نکلا لیکن بارش ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ, جس شخص کی وجہ سے میں بارشیں نہیں برسا رہا تھا, ابھی میں نے اسی کی وجہ سے بارشوں کو برسا دیا ہے, اور اس کی توبہ مجھے اتنی محبوب ہے کہ میں نے صرف اسی کی وجہ سے ان بارشوں کو حکم دیا کہ تم برس جاؤ اس ملک پہ. تو موسیٰ نے کہا کہ یا رب, اب یہ تیرا محبوب بندہ کون ہے, مجھے اس کا بتا تو دے, میں اس سے ملنے کا شوق رکھتا ہوں. تو اللہ نے کہا کہ جب تو یہ میرا دشمن تھا اور گناہ گار تھا, میں نے تب اسے ایکسپوز نہیں کیا, اب تو میرا دوست ہے, میں کیسے اسے ایکسپوز کر دوں. اس سے جو ہمیں لیسنز ملتے ہیں نا, وہ 2-3 لیسنز ملتے ہیں. ویسے تو بہت سارے لیسنز ہیں اس میں, لیکن جو ہمارا پوائنٹ ریلیٹڈ ہے, نمبر 1 از کسی کے گناہوں کی وجہ سے ساتھ والے لوگ, مسلمان معاشرہ سفر کرتا ہے. میرے گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ سفر کریں, آپ کے گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے میں سفر کروں. اور جب ہم نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, ہم اب انڈیویجول نہیں رہے, اب ہم ایک فیملی کا حصہ ہیں جس کو امت بولتے ہیں, مسلم امہ بولتے ہیں. اب ایک فرد جو اس میں گناہ کرے اس کا اثر پوری امت پہ ہوتا ہے, اور جو شخص نیکی کرے اس کا بھی اثر پوری امت پہ ہوتا ہے. Now we are part of a ummah, a nation. آپ اس دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں, ایک شخص گناہ گار تھا اور بہت سارے لوگ سفر کر رہے تھے. The sins we do in Pakistan affects the people of Syria and Kashmir, and the sins they do there affects here. تو جو مسلم امہ ہے نا, یہ ایک فیملی کی طرح ہے, اور اللہ تعالیٰ سے کلیکٹیولی ٹریٹ کرتے ہیں. اور although ہر بندہ اپنا اپنا حساب دے گا, لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو پھر سب کو ملیا میٹ کر جاتا ہے, پھر کسی کو وہ دیکھتا نہیں ہے. اور قیامت کے دن ہر بندہ اپنے اعمال کے اور نیتوں میں اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو اس سے ہم سیکھتے ہیں وہ یہ کہ وہ بندہ مرد تھا, he was man enough to realize کہ yes he is talking about me. ہم کھڑے ہوتے نا وہاں پہ, تو ہم کیا کہتے کہ نہیں میں تو نہیں ہوں, وہ شخص مجھ سے بڑا گناہ گار ہے, وہ شخص تو وہ کام بھی کرتا ہے, وہ شخص تو وہ کام بھی کرتا ہے, اس سے تو وہ جھوٹ ہی بولا ہوا ہے, اس نے یہ چوری قتل بھی کیا ہوا ہے,
میں تو اتنا گناہ گار نہیں ہوں. آئی ایم شیور موسیٰ talking about that person, I'm not him. He was man enough to realize that yes, this is me. میں آپ سے اگر بولوں نا کہ پیج نکالیں اور امت کے 10 بڑے بڑے مسائل لکھیں, ہم لکھیں گے کہ پولیٹیشنز کرپٹ ہیں, ہمارے علماء صحیح کام نہیں کر رہے, گڈ گورننس نہیں ہے, حالات برے ہیں, اور اسرائیل کے ایشو ہے, اور سارے یہودیوں کی گیم ہے. ایک بھی ان میں سے نہیں ہوگا کہ یہ امت میری جیسے لوگوں کی وجہ سے سفر کر رہی ہے. اٹ از پیپل لائک می جن کی وجہ سے یہ امت سفر کر رہی ہے. آئی ہیونٹ ڈن نتھنگ. ہی واز مین انف ٹو ریئلائز کہ دس از می, اور فوراً سے توبہ بھی کر لی. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ توبہ کس طرح قبول کرتے ہیں. اس بندے نے اس کی توبہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, لیکن دیکھنے سے لگتا ہے کہ بہت 100% خالص نہیں تھی, کیونکہ ناؤ ہی از اباؤٹ ٹو ہی ہیز ٹو لیو دا پلیس. لوگوں کا بھی ڈر کہ یار لوگ کیا کہیں گے کہ تیری وجہ سے ہمارے بچے سفر کرتے, تیری وجہ سے ہماری بکریاں مر رہی ہیں اور سارا ہم مصیبت میں تھے. تو اس کو ڈر لوگوں کا بھی تھا, کیا لوگ کیا میرے بارے میں کہیں گے, مجھے تو بڑا نیک سمجھتے تھے لوگ. اور پھر اللہ تعالیٰ کا خوف بھی تھا. تو مکسڈ سا ایک مکسچر تھا, خالصتاً لوجہ اللہ کہ ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ کو توبہ اتنی پسندیدہ عمل ہے کہ تو کر تو صحیح نہ, میں تجھے معاف کرنے پہ تیار ہوں. سو گناہوں سے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں, اور لوگ نہیں, صرف زمین, یہ آسمان, یہ چرند پرند, پہاڑ, حیوانات, نباتات سب افیکٹ ہوتے ہیں. قرآن میں آتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فساد پھیل گیا زمین میں اور سمندروں میں, کس کی وجہ سے؟ لوگوں کے ہاتھوں کی وجہ سے, لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا. ظہر الفساد فی البر والبحر, زمین پہ اور سمندروں میں فساد پھیل گیا انسان نے گناہوں کی وجہ سے. قرآن کہہ رہا ہے, اور ہم کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. ہو آر یو ٹو جج می؟ آپ کو جج کوئی نہیں کر رہا, لیکن جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے پھر آپ میری فیملی میں ہیں, ایک امت میں ہیں, آپ کے گناہوں سے اثر ہوگا اس دنیا میں. ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو روکیں پیار محبت سے اور آپ کو نیکی کا حکم دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی نے ایک بڑی عجیب خوبصورت مثال بیان کی, اور اس کو ریلیٹ کیا ایک کشتی سے. فرمایا کہ ایک کشتی ہے جیسے, اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں, ایک لوگ نیچے ہیں اور ایک اوپر ہیں. جو اوپر والے ہیں ان کے پاس پانی ہے اور نیچے والے کے پاس پانی نہیں ہے. تو نیچے والے اوپر والوں کے پاس جاتے ہیں اور پانی لینا چاہتے ہیں, تو ایک ٹائم آتا ہے کہ اوپر والے کہتے ہیں کہ بس اب ہم پانی تمہیں زیادہ نہیں دیں گے, اب ہمیں ضرورت ہے تمہیں پانی دینے کی. تو نیچے والے مل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اوپر والے تو پانی دینے نہیں ہے, اب ہم کیا کرتے ہیں کہ لیٹس ڈگ اے ہول ان دا شپ, سوراخ کرتے ہیں, نیچے سے پانی نکال لیں گے اور ہم پئیں گے. تو اگر اوپر والوں نے نیچے والوں کو منع نہ کیا یہ سوراخ کرنے سے, تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے, اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے. لیکن اگر انہوں نے منع کر دیا تو نیچے والے بھی بچ جائیں گے, اوپر والے بھی بچ جائیں گے. اس مثال میں امت کی ایگزامپل کیا ہے کہ جو اوپر والے لوگ ہیں وہ جن کے پاس پانی ہے, وہ اہل العلم ہے, جن کے پاس دین ہے, جو دین پہ عمل کر رہے ہیں, اور جو نیچے والے ہیں وہ گناہوں میں ہیں. اگر اوپر والوں نے نیچے والوں کو منع نہ کیا نا کہ تم بچ جاؤ, اپنے آپ کو بچا لو, اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہ کیا, تو پھر دونوں ڈوب جائیں گے. اور اگر انہوں نے یہ کام کیا تو کیا ہوگا, وہ نیچے والے بھی بچ جائیں گے اور اوپر والے بھی بچ جائیں گے. سو اس امت کی مثال ایسے ہے. گناہ کتنے اس کے برے اثرات ہوتے ہیں. آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کو کس چیز نے جنت سے نکال کے اس دنیا میں لائی؟ جنت جو کہ دار القرار تھا, the place of happiness, joy and everlasting beauty, اس جگہ سے لے کے اس دنیا میں لا کے رکھ دیا. the place of depression, anxiety and tortures. گناہ کے کانسیکوینس نے. آپ دیکھیں شیطان جو تھا, ابلیس, وہ فرشتوں کا مقام پہ تھا, عابد, زاہد, نیک. کس چیز نے اس کو اس مقام سے ہٹا کے المردود اور رجیم بنا دیا؟ گناہ نے. اور وہ کون سی چیز ہے جس نے قوم لوط کو تباہ و برباد کر دیا کہ سب کے سب اس میں غرق ہو گئے؟ گناہ نے. وہ کون سی چیز نے نوح علیہ کی قوم کو ڈبو دیا تھا؟ وہ کون سی چیز جس نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا سمندر میں؟ ون آنسر, گناہوں نے.
وہ کون سی تھے؟ جیسے قوم سمود کو، جو کہ اتنے دلیر اور بڑے تھے، طاقتور کتنے تھے کہ پہاڑوں پہ گھر تراشتے تھے اور بناتے تھے، اس کو تباہ و برباد کر دیا. اور کس طرح کیا؟ اللہ کہتے ہیں حل تری لہم من باقیہ، آپ دیکھتے ہیں ان میں سے کوئی بچا بھی ہو؟ سب ملیا میٹ ہو گئے گناہوں نے. کون سی چیز جس نے قوم لوط کو زمین سے اٹھایا، پتھروں کی بارشیں کی اور زمین میں پٹخا دیا؟ گناہوں نے. قارون کو کس چیز نے زمین میں غرق کر دیا؟ گناہوں نے. آپ پاس ہسٹری دیکھیں، جو چیز، جو قوم، جو شخص آج تک تباہ کیا گیا، اس کی صرف ایک ریزن تھی، اور وہ گناہ ہے. صرف ہم لوگ اس ایک چیز سے بچ جائیں، ان گناہوں سے، ہم سیٹ ہیں. لیکن اگر اس میں بھی پڑے رہے اور اس سے بھی نہ بچ سکے اپنی لائف میں، تو پھر ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو کہ پرانے لوگوں کا ہوا تھا. اسی طرح صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حدیث ہے مسند احمد کی، کہ a man will be prohibited from food and risk because of one sin, because of a sin he did. انسان کا مال اور رزق اسے روک لیا جاتا ہے اس سے گناہ کی وجہ سے. ہم کہتے ہیں پاکستان کے معاشی حالات برے کیوں ہیں؟ ہم کہتے ہیں میرے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، مجھے فائنینشیل اسٹیبلٹی نہیں مل رہی، مجھے اچھی جاب نہیں مل رہی، میرا مال آتا ہے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، اور ہم گناہوں پہ گناہ کری جا رہے ہیں. حدیث بات ہے اس کے ایک گناہ کی وجہ سے اسے مال روک لیا جاتا ہے، اور ہم تو دن میں کتنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر بھی ہم سوال کرتے ہیں کہ پتہ نہیں حالات گھر کے بہتر کیوں نہیں ہو رہے، ہم تو بڑی دعائیں کر رہے ہیں، ہم تو بڑے وظیفے پڑھ رہے ہیں اور بڑے چلے کاٹ رہے ہیں. حدیث صحیح ہے کہ انسان کا مال اسے روک لیا جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے.